خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو. میں محمد اویس ربانی بڑی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ آج علماء کرام کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے آج بہت کچھ علم سے متعلق مجھے ملے گا جو تبرکات ہے اور پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے اس بزم میں شریک ہیں, بہت ہی پیارے, بہت ہی شفیق, مہربان, گفتگو میں ایک لطافت رکھتے ہیں, انداز بہت ہی شائستہ ہے. علامہ تقی مہدی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ مالک. آج کے ہمارے دوسرے مہمان آپ سکھر سے تشریف لے کر آئے, جتنی دیر بھی اس ٹرانسمیشن میں رہے اس کو بارونق بنایا اور گفتگو میں ایک ادب ہے, ایک حکمت ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی چمن زمان صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ کرم. آج کے ہمارے تیسرے مہمان اس سے قبل بھی جب گفتگو فرماتے ہیں, خاص طور سے جن مقدس شخصیات پہ آپ لب کشائی کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ خاص ایک علم عطا ہوا ہے, خاص محبت اور الفت کا عالم ہے, مودت کا ایک گہرا رشتہ ہے. علامہ رضی حسینی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج کی چوتھی شخصیت یعنی آپ سے تو خاص لگاؤ ہے, پیار ہے, اس لیے کہ آپ نوجوانوں کے مسائل اور خاص طور سے جو علم اور حکمت نوازتے ہیں, جس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں, دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور شعبہ تدریس سے آپ منسلک ہیں, وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے. مفتی رشید احمد خورشید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ علماء کرام کی اجازت سے ہم چلتے ہیں بوجھو تو جانے کے اس سیگمنٹ کی طرف, جس میں دو نوجوان ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو میں کہوں گا السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ السلام. ٹھیک ہے, خیریت سے, اسٹوڈنٹ ہیں. آج ہمارے پاس شخصیت جو ہیں ان تک آپ نے ہمیں پہنچانا ہے, یعنی ہمارے ناظرین اور سامعین کو پہنچانا ہے. 10 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے, آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کیا ان کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ مفتی صاحب, کیا ان کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ جی. مفتی رشید احمد خورشید نے فرمایا جی ہاں. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ جی بالکل. علامہ صاحب نے فرمایا ہاں. سوال ان کے اچھے ہیں. سوال اب تو اچھے ہیں, جی. بہت اچھے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے علامہ صاحب؟ جی بالکل. جی ہے. 3. رشتہ ہے. حافظ منیر احمد ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم آج آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ, اور جیسے ہی ہمیں وقت ملا ہم وہ لمحہ جانے نہیں دیں گے, ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی نوجوانوں, کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ کیا وہ مفتی صاحب, مفتی چمن زمان صاحب اہل بیت میں سے ہیں؟ بالکل اہل بیت کرام میں سے ہیں. جی ہاں, آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے. سعادتوں سے سرشار خزانے کا نام ہے آپ. کیا انہوں نے خیبر فتح کیا تھا؟ کیا مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ فاتح خیبر ہیں؟ جی جی آپ فاتح خیبر ہیں. البتہ جنگ خیبر میں تو بہت سارے لوگ اور بھی تھے. بس خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں نا. اچھا اچھا, تو خلفائے راشد میں نے آپ کو بتایا کہ تعداد میں زیادہ ہیں, 5 ہیں, تو وہاں بھی آپ گمان کر سکتے ہیں. لیکن حضور سے رشتہ بھی تھا اور تو رشتہ ہے نا یہاں پہ, اس میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں نا. تو وہ بھی مبشرہ ہی ہیں. خلفائے راشدین سارے ہی عشرہ مبشرہ میں سے. تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. کیا وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے؟ یہ بچوں والا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آتا. وہ البتہ ہاں, اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے تھے. بچوں کی قید کو ہٹا بھی دیے جب بھی اسلام پہلے سب سے قبول کرنے والے. واہ بہت خوب. کیا بچے اور بھی تھے جو اسلام لے کر آئے تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بچوں میں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بچوں میں نہیں کہتا. آپ نہیں کہتے؟ ابھی میں نے ایک اس ٹاپک پہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, مسلم اول شہ مرداں علی. اللہ یہ 21 رمضان کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ اس کو شیئر کر رہے ہیں. خوبصورت. تو یہ تقریباً 60 طرق سے اور 20 احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے. اب مجھے پھر نام لینا پڑ جائے گا, تو نہیں آپ ہمارے 20 پاس. احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ مسلم اول آپ ہیں. اچھا,
यानी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तो अक़वाल कसीरा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 20 अहादीस मरफ़ूआ हैं जिसमें सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद नस्ल फरमाई कि मुस्लिम अव्वल ये है। हाँ, जब हदीस मरफ़ू आ जाए तो अब झगड़े की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी आप कहीं पहुँचे? क्या उनका यौम शहादत 21 रमज़ान है? ऐसे ऐसे चलोगे तो लामा साहब, क्या आपका यौम शहादत 21 रमज़ान है? जी बेशक। जी बिल्कुल। जी पहुंच तो गए हैं, बस कंफर्म करने के लिए सवाल और हाँ, कर रहे थे। दिल की तसल्ली के लिए कालू बला वलकिन तस्मईनुल क़ल्ब। जी जी पहुंच गए। जी पहुंच गए। जी कैसा लग रहा है पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताते हम भी महसूस करें वो लज्जत। मौला अली मुश्किल कुशा। जी, हज़रत अमीर मोमिनीन, हज़रत मौला कायनात, दामाद रसूल, आखिर रसूल और जद अमजद इमाम हसनैन और सैयद सादात के बाबा हज़रत अली करमुल्ला वजहो, आप पे हमारा सलाम। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये तोहफ़ा आपकी तरफ होगा, बिन एहसान का ये तोहफ़ा है। आइए इस तोहफ़े को कबूल कीजिए और हमारी तरफ से शुक्रिया भी कबूल कीजिए। और साथ साथ मैं अल्लामा तकी मेहदी से गुजारिश करूँगा, अल्लामा तकी मेहदी साहब आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आज हमने जिस शख्सियत की जिस शख्सियत के हवाले से इन नौजवानों ने अपनी इल्म और फरासत का मुजाहरा किया है, इन पे ज़रा सी रोशनी डाल दें। इससे कबल हमने जिस शख्सियत के हवाले से सोचा था उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछा गया और ये बाद में फ़ैसला किया गया, वरना पहले उनकी मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनत असद का उवैस रब्बानी साहब का ख्याल था कि ये सवाल होना चाहिए, लेकिन जब थोड़ी सी बहस हुई और थोड़ी सी गुफ्तगू हुई बच्चों के साथ तो एहसास किया कि नहीं, इन्हें आज हमें जीतने का मौका देना चाहिए, इसलिए फिर नाम तब्दील करके उनके साहबजादे हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम रखा गया। चूँकि दोनों ही मुनासिबतें हैं और अभी इंशाअल्लाह ये जो अय्याम है उसमें मौला के ऊपर तो गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन बीबी की शान में चूँकि गुफ्तगू ज़रा कम होती है इसलिए हम बयान करने की कोशिश करेंगे कि हज़रत फ़ातिमा बिनत असद ये वो हैं कि जिन्होंने पैगम्बर अकरम को उसी अंदाज से पाला है जिस तरह से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला था। और ये हदीस शरीफ के अंदर आता है कि पैगम्बर शाह फरमाते हैं कि मुझ पर वही हुई है कि जिनके सुल्ब में मैं रहा था और जिनके रहम में मैं करार पाया और जिन्होंने मेरी किफ़ालत की है और जिन्होंने मुझे पनाह दी है, ये चारों अफराद जन्नत में होंगे। अल्लाह अकबर। और फिर ख़ुद बयान फरमाते हैं कि जिनसे मैं मुतवल्लिद हुआ हूँ हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम और जो मेरी मादर गिरामी हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा और जिन्होंने मुझे पनाह दी है वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जिनके घर पर मैं रहा हूँ यानी उनके साथ ही हज़रत फ़ातिमा बिनत असद, ये सब जन्नत में होंगे। और जब उनकी वफ़ात की खबर पैगम्बर अकरम को पहुँची, देखिए हज़रत फ़ातिमा बिनत असद हर मौके पर शरीक थी पैगम्बर अकरम के साथ, यहाँ तक कि जब हिजरत फरमाई है तो सिर्फ मुसलमानों ने हिजरत की पैगम्बर अकरम के साथ, और मौला मुत्तक़ियान बाद में जिन ख़वातीन को लेकर आए उनमें उनकी मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनत असद भी मौजूद थी और उन्हीं ख़वातीन के अंदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनत रसूल भी मौजूद थी। तो इन्होंने हिजरत फरमाई और फिर सन 4 हिजरी को हज़रत फ़ातिमा बिनत असद का विसाल होता है। और जब पैगम्बर अकरम को खबर मिली तो अपने भाई हज़रत अली मुर्तज़ा के पास आया और कहा कि मैं गुस्ल कफ़न का एहतमाम करूँगा। उन्हें ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से सुपुर्द खाक किया और फरमाया कि ए अली अल उम्म बअद उम्मी, ये तुम्हारी माँ सिर्फ नहीं थी बल्कि मेरी माँ के बाद भी जो मेरी माँ का फरीज़ा अंजाम देने वाली थी वो फ़ातिमा बिनत असद तुम्हारी माँ दर गिरामी। तो जिसे रसूल खुदा ने पाला हो और जिसे रसूल अपनी माँ कहें उस बीबी का क्या शान होगी। और सलामत सलाम अक़ीदत उस गोद पर कि जिसने परवरिश की, एक तरफ नबी की और एक तरफ एक ऐसे शख्स की जो सैयदुल औलिया है, जो मकाम में बड़े मकाम पर फाइज है, जो शुजा भी है, साबिर भी है, आलम भी है। जब हम शुजा की बात करते हैं तो आज हम फ़तह मक्का की बात करेंगे। अलबत्ता शुजाअत का पहलू और ज़ाविया और है। आज शुजाअत आलिमाना है, हाकिमाना है, आरिफाना है और अंदाज़ भी बहुत महरमाना है। यानी यहाँ पर जब नारा लगता है अल यौमा यौमुल मलहमा तो उसको बदल दिया जाता है अल यौमा यौमुल मरहमा के साथ, यानी आज रहम का दिन है, शफ़क़त का दिन है, प्यार का दिन है और माफ़ कर देने का दिन है। तो फिर इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? गालिबन इसी साल ये 2 हिजरी जब मैं जब गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो ज़ाहिर मुझे एक जगह पे आना भी होता है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हम गुफ्तगू का आगाज़ मुफ्ती रशीद अहमद साहब से करते हैं, आप फरमाइएगा ग़ज़वे फ़तह मक्का के हवाले से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اس کو تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی انقلابی حیثیت حاصل ہے. انقلابی حیثیت اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دین کی دعوت دی، تو ایک مشن کا آپ نے آغاز کیا، ایک تحریک کا آغاز کیا جس میں آپ کو بہت سی مشکلات پیش آئیں. بالآخر آپ کو اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا آبائی علاقہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا پڑا. ہجرت آپ نے فرمائی، پھر آپ مدینہ منورہ گئے. پھر جب مدینہ سے آپ عمرے کے لیے تشریف لائے اور قریش مکہ نے آپ کو روکا، صلح حدیبیہ ہوا، مشہور واقعہ ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معاہدہ فرمایا، اور وہ 10 سال کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ نہ تم ہمارے خلاف کوئی قتال کرو گے، نہ ہم تمہارے سے کوئی قتال کریں گے. اور پھر چونکہ مکہ میں 2 قبیلے اس طرح کے رہتے تھے، انہوں نے بھی کسی ایک طرف ہونا تھا. ایک قبیلہ بنو بکر کا تھا، ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا. تو ان سے پوچھا گیا بھئی تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو قریش کی سائڈ پہ ہو جاؤ، چاہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سائڈ پہ ہو جاؤ. تو جو خزاعہ کا قبیلہ تھا انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے حلیف بن جاتے ہیں. بنو بکر وہ قریش کے حلیف بن گئے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عام معمول تھا، اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، کہ جب حضور کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جاتا تھا، چاہے وہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ ہی معاہدہ ہوا ہوتا، تو پھر اگر ان پہ کوئی حملہ ہوتا تھا، ان پر کوئی ظلم کرتا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی بدلہ لیتے تھے. اس لیے کہ معاہدے کے اندر یہ چیز شامل تھی. جب یہ معاہدہ ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے. پھر قبیلہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور انہوں نے اس میں قریش کی مدد بھی حاصل کی. قریش نے، روایات میں یہ آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ انہوں نے نقاب پہن کر اس انداز سے ان کی مدد کی کہ قبیلہ خزاعہ والوں کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کون ہے، اور اس طرح ہمارا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور ہم جنگ سے بھی بچ جائیں گے. لیکن قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص تھے عمرو بن سالم، جیسے ہی ان کو پتہ چلا وہ فوراً سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. اور ایک پورے ایک اشعار کا ایک قصیدہ ہے جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے وہ پورا قصیدہ پڑھا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمیں ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ہم پہ ظلم کیا گیا ہے، آپ اپنے مسلمانوں کو حکم دیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت ارادہ فرما لیا کہ اب ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. اس لیے کہ حضور نے تو 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، لیکن جب ظاہر ہے کہ معاہدہ توڑ دیا جائے کسی ایک فریق کی جانب سے، تو دوسرے فریق کو پھر اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان پہ حملہ کرے. وہ پابند نہیں ہوتا. وہ پابند ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ احکام نازل فرمائے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ایک معمول تھا. یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت کو ایک واقعاتی تناظر میں تو پڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. یہ فتح مکہ کا جو ایک واقعہ ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھنے کا مطلب اس کے دروس اور عبر، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک معمول تھا، آپ کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ آپ جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کسی کو بتاتے نہیں تھے، یا اظہار یوں کرتے تھے. مثال کے طور پر یہاں جانا ہے تو آپ اظہار یوں کرتے تھے جیسے مجھے اس طرف جانا ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ پلان خفیہ رہے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. اسی مقصد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 8 صحابہ کی ایک جماعت کو مدینہ منورہ کے شمال کی طرف، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے، آپ نے شمال کی طرف 8 صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا، یہ شو کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے نا الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے. دھوکے کا مطلب یہ نہیں کسی کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ آپ دکھا رہے کچھ ہوں اور در حقیقت آپ کی نیت کچھ اور ہو. تو بلکہ اللہ بھی کہتا ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرُوا اللَّهُ وَمَا كَرَ اللَّهُ، عملی کر لیے جائے تو زیادہ مناسب. حکمت عملی. خدا کے جو لفظی معنی ہے نا خداع سے، جو قرآن کریم میں بھی آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اسی کے ساتھ ساتھ جب حضرت ابو قتادہ کی سربراہی میں یہ لشکر وہاں روانہ ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا شاید ہم نے بھی آگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تیاری شروع فرمائی تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے بھی اسی طرف جانا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اتنا خفیہ رکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی پتہ نہیں تھا. نہیں بتایا. حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ارادہ فرما رہے ہیں تو آپ کو اگر علم ہے تو بتائیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے. اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ رکھا. اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ کم سے کم جنگ ہو, کم سے کم انسانی جانوں کا ضیاع ہو. اور ایسا ہوا. ایسا ہوا. جیسی ہے ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوٹ کر آتے ہیں, مزید فتح مکہ کے انوار کو اظہار کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹریٹجی کیسی تھی اور کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا. لوٹ کر آئے عرفان رمضان میں, آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان